اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان کفورا۔ بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ جو انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے تو سمجھ لیجیے وہ کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ آج سے ناشکری کرنا نہیں ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تو فرماتا ہے فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ایک انسان تھا نوجوان، تندرست، توانا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ فضول خرچ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ فضول خرچ کرتا تھا، اپنی کمائی کا نہیں، اپنے والد گرامی کی کمائی، کیونکہ شوق پورے ہوتے تھے اس کے، کیونکہ والد کا پیسہ تھا، کیونکہ والد کے پیسے سے شوق پورے ہی ہوتے ہیں اور اپنے پیسے سے ضروریات پوری ہوتی ہے۔ خیر، اس کے والد نے تنگ آ کر، پریشان ہو کر اس کو بلایا اور کہا بیٹا کل اپنی کمائی سے پیسہ لے کر کے آنا ہے، یعنی کما کر پیسہ لانا ہے اور شام کو مجھ کو دینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب صبح اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر جانے لگا کام کرنے کے لیے، اس دروازے سے تو اس دروازے سے اس کی والدہ آ گئی۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا یہ لو پیسہ، 1 روپے کا سکہ۔ 1 دن کی مزدوری کتنی تھی اس وقت؟ 1 روپیہ۔ شام کو جب آنا اپنے والد گرامی کے ہاتھ میں یہ پیسہ دے دینا اور کہنا کہ میں کام کر کے لایا ہوں۔ زور سے بولیے، کام کر کے لایا ہوں۔ جب وہ شام کو آیا گھوم گھام کے، ٹہل ٹہل کے، پیسہ اس نے اپنے والد گرامی کے ہاتھ میں دیا تو والد گرامی نے کیا کہا، اس کو پیسہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کچھ دیر ایسے رکھا اور برابر میں تندور جلا رکھا تھا اس کے والد نے، یعنی ایک گڈھا کھود رکھا تھا، اس میں آگ جلائی گئی تھی، آگ تھی گرم، جل رہی تھی۔ تو اس نے دیکھا پیسہ کچھ دیر اور اس طرح ہاتھ کیا اس کے سامنے، اپنے لڑکے کے سامنے، اور اس طریقے سے اس کو پھینک دیا جلتے ہوئے تندور میں۔ بیٹے نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ابو جان آپ نے پیسہ کیوں پھینکا ہے۔ دوسرے دن پھر کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، دوسرے دروازے سے اس کی والدہ آ گئی۔ کہا لو بیٹا پیسہ، لو بیٹا پیسہ، شام کو آنا تو پھر دے دینا۔ شام کو آیا، پیسہ اپنے والد گرامی کے ہاتھ میں دیا، اس نے پیسے کو بہت دیر پھر دیکھا اور اس طریقے سے ہاتھ کیا اور گلتے ہوئے تندور میں پھر پھینک دیا۔ اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پھر آیا، والدہ نے پیسہ جس طرح دیا تھا ویسا ہی آج بھی دیا۔ شام کو آیا، اپنے والد کو پیسہ دیا، والد نے پیسہ کچھ دیر دیکھا پھر اس طریقے سے پھینک دیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، تو اس نے سوچا کہ روز میری والدہ مجھے پیسہ دے دیتی ہے، آج پیسہ نہیں لوں گا، آج میری والدہ اٹھے گی، اٹھنے سے پہلے ہی میں چلا جاؤں گا کام کرنے کے لیے۔ اب یہ اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، چپکے سے یہ نکل گیا۔ والدہ اٹھی، دیکھی بیٹا میرا نہیں۔ دن بھر اس نے کام کیا، دن بھر کام کیا، اوریجنل میں کام کیا، اس نے محنت مزدوری جو بھی کام ملا کیا، 1 کا سکہ اس کو ملا۔ گھر لے کر کے آیا، اپنے والد گرامی کے ہاتھ میں پیسہ دیا۔ چوتھے دن
والد نے پیسہ کچھ دیر دیکھا اور اس طریقے سے ہاتھ کیا پھینکنے کے لیے، ابھی پھینکنے ہی جا رہا تھا کہ اس کے لڑکے نے اپنے والد کا ہاتھ اس طریقے سے پکڑ لیا۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا پھینکنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں پھینک سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 دن پھینکا تو تم نے کچھ نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ابو جان یہ جو پیسہ ہے، یہ جو پیسہ ہے بڑی محنت کا پیسہ ہے۔ کس کا پیسہ ہے؟ بڑی دن بھر کھٹا ہوں، دن بھر کمائی کی ہے، دن بھر محنت مزدوری کی ہے، تب یہ پیسہ حاصل ہوا ہے۔ اس کو پھینکیے گا تو میرا دل پھٹ جائے گا، کیونکہ بدن تو پھٹا ہے دن بھر، دل بھی پھٹ جائے گا، اتنی محنت مزدوری کی ہے میں نے۔ کہا بیٹا 3 دن سے جو پیسہ پھینک رہے تھے وہ پیسہ میرا ہی تھا، جو والدہ پیسہ دیتی تھی وہ میرا ہی دیتی تھی، تو میرا پیسہ جب میں اپنا پھینکتا تھا تو میں کوئی ملال نہیں ہوا، جب تم 1 دن کام کر کے لائے ہو تو کتنا ملال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سوچو، جب تم میرا پیسہ خرچ کرتے ہو فضول، ضرورت تو کرے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، فضول خرچ کرتے ہو تو میرا دل کتنا دکھتا ہوگا، میرا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ جب تم 1 دن کام کیے ہو تو اتنا دل دکھ رہا ہے کہ پھینکنے نہیں دیا تم نے، اور میرا پیسہ 3 دن پھکایا تم نے کچھ نہیں کہا۔ تو سوچو اس بات کو، کیا کرو؟ سوچو اس بات کو، فضول خرچ کرنا بند کرو، جو ضروریات سامان ہے اس کو لو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس کو سمجھایا کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن انسان شیطان کا بھائی نہیں ہوگا کرتا، لیکن خرچ کرنے کی بنا پر ہو جاتا ہے، حالانکہ بھائی نہیں ہوتا، صرف جو خرچ کرتا ہے اس بنا پر بھائی کہا گیا ہے، اس کو اس بنا پر بھائی کہا گیا ہے، کیونکہ فضول خرچ کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس 3 جوڑی کپڑے ہیں، اس سے ضروریات پوری ہو رہی ہے آپ کی، اگر 4تھا جوڑ آپ نے لیا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کہ جب تمہارے پاس 3 تھے، ضرورت پوری ہو رہی تھی، تب تم نے 4تھا کیوں لیا؟ لیکن آج کے دور میں شادی کی چپل الگ، شادی کا جوڑا الگ، سسرال جانے کے لیے الگ، اس مہمانداری میں جانے کے لیے الگ، کپڑا اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں، کپڑا اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان اس میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہاف کٹا میں، اور جب کہیں جانا ہو مہمانداری میں تو 1 گھنٹہ پہلے تیار ہوتا ہے، خوشبو پتہ نہ کہاں سے لاتا ہے، بہترین، اب نیچے سے کپڑا نکالتا ہے بہترین جوڑا، کہ آج مجھے جانا ہے اس مہمانداری میں، جاؤں تو لوگ کہیں کہ میں نے کپڑا پہنا ہے۔ اور کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ ایک انسان کی بارگاہ میں۔ اب مسجد میں آتا ہے تو کس کی بارگاہ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس سے بڑی دربار، اس سے بڑے بارگاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس بارگاہ میں آتا ہے تو کپڑا ہی نہیں، اور اس چھوٹی سی بارگاہ میں جاتا ہے تو 1 سے 1 کپڑے۔ بہرحال ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، فضول خرچ سے بھی بچنا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں تو اس طریقے سے آئیں، اس طریقے سے آئیں کہ کوئی دیکھے تو کہے رسول پاک کا دیوانہ آ رہا ہے، رسول پاک کا دیوانہ آ رہا ہے، عاشق رسول آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اچھے عمل کرنے کی، برے عمل سے بچنے کی، حلال کمانے کی، حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔